بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم دی حمد و صلوات تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا دستگیر گنج بخش مشکل کشا حاجت روا ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین شافی محشر ساقی کوثر شیمہ میری رب دے حبیب میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام نے سادے ہوتے بہت بڑا احسان فرمایا کہ جس اللہ خالق کائنات نے سانو سارے پیدا کیتا اور پیدا کرن تو بعد انسان اور انسان تو بعد مسلمان پیدا فرمایا یقیناً اے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق خاص دے نال میں قرآن مجید دے مختلف دو مقامات تو تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس طرح کے تسا احباب نو معلوم ہے کہ اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند خطبہ جمعہ مبارک تو اسی شروع کیتی ہوئی کہ نبی علیہ السلام دی سیرت کے مختلف پہلو کا مطالعہ کیتا جائے نبی علیہ السلام دی سیرت کے مختلف پہلو کا تسا احباب کے سامنے تذکرہ کیتا جائے اج دے اس خطبہ جمعہ مبارک دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت کا ایک پہلو میں تسا احباب کے سامنے رکھاں گا
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے اللہ رب العالمین سانو نبی علیہ السلام کی سیرت نو اپنان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس سورت کے شروع سے تذکرہ فرمایا، جڑی آیت میں تو احباب کے سامنے تلاوت فرمائی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے معجزے، یعنی جو میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید کا اعلان کیتا، اپنی نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے طرح طرح کے مطالبے کرنے شروع کر دیتے، طرح طرح دیا شرطاں میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے انہاں شرطاں نوں پورا کر دے، ساڈیاں انہاں مطالبے نوں پورا کر دے، جتوں ساڈیاں اے شرطاں ساڈے اے مطالبے محمد تو پورے کر دے گا، اسی کلمہ پڑھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو جاؤ۔ اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ ذو جلال و اکرام نے طرح طرح کے معجزات نال سرفراز فرمایا۔ جس طرح جن حالات کے اندر نبی آندے گئے، اس حالات کے مطابق اللہ ذو جلال و اکرام نے انبیاء کو معجزے عطا کیتے۔ ساڈے نبی دی آوازیں آئیاں، جس طرح ساڈے نبی با کمال، صورت نے بھی با کمال، سیرت نے بھی با کمال، کردار نے بھی با کمال، گفتار نے بھی با کمال، اس طرح اللہ ذو جلال و اکرام نے میرے پیغمبر کو معجزے بھی با کمال عطا فرمائے۔ جس طرح نبیوں کے دور کے اندر جس طرح کے حالات ہوا کرتے، اسی طرح دے اللہ ذو جلال و اکرام معجزے عطا فرمایا کرتے۔ اور چند چیزاں جو سمجھنے والیاں، معجزہ اور کرامت کے اندر فرق ہی ہوا کرتا ہے۔ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ کو اللہ ذو جلال ظاہر کرا دینے، پیچھے طاقت قوت اللہ ذو جلال کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح کرامت اولیاء اللہ اپنی نیک بندے کے ہاتھ کو ظاہر کرا دینے، پیچھے طاقت، پیچھے قوت، پیچھے سب کچھ اللہ ذو جلال و اکرام تو ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور اندر جادوگر عام سی، جادو عام سی۔ اللہ ذو جلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو والا معجزہ عطا کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک لاٹھی نوں ہی کر کے سٹیا کرتے، لاٹھی سپ بن جایا کرتی، ایک اژدہا بن جایا کرتی۔ اللہ ذو جلال نے اپنے نبی موسیٰ نوں ہی انہاں لوگاں دا رد کرن واسطے معجزہ عطا کیتا۔ اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور اندر طب عام سی، حکمت عام سی، لوگ بیماراں نوں دم کر دے، دوائی دیں دے، شفا یاب ہو جاندے۔ اور اس دور دے جڑے حکمت طبیب سن، حکیم سن، انہاں لوگاں نوں بڑے باکمال لوگ سن، یعنی طرح طرح دے علاج کرن والے، طرح طرح دے اپنے کلیے استعمال کرن والے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نوں اللہ ذو جلال نے ایسا ہی معجزہ عطا کیتا کہ وہ لوگ اگر کوئی مادر ذات نبینہ ہویا کردا، پیدائشی نبینہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی اکھاں تے ہاتھ پھیرتے، او اکھاں اللہ ذو جلال انہاں نوں روشنی عطا کردا، مردے نوں زندہ کرنا جانتے سن۔ یعنی جویں جویں دی ضرورت پیندی گئی، اللہ ذو جلال و اکرام نے ویسے ہی معجزے عطا کیتے۔ جدوں واری آئیاں آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں، عبداللہ دے درے یتیم، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں واریاں آئیاں۔ میرے پیغمبر کے دور اندر اہل عرب اپنی زبان کے بڑا مان کریا کر دے
کہندے کہ ساری زبان بڑی اسی بڑے فصاحت و بلاغت والے ساری زبان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اسی اپنی زبان کا بڑا مان کرتے ہیں بڑی شاعری نبی علیہ السلام کے دور اندر اہل عرب بڑی شاعری کیا کرتے پھر اللہ جلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نے اس دور کے حساب نال معجزے عطا کیتے کہ جویں اہل عرب اپنی زبان کے مان کیتا کرتے اپنی فصاحت و بلاغت کے مان کیتا کرتے اپنی شاعری کے مان کیتا کرتے کہ جویں دی شاعری اسی کرنے ہیں جویں دی فصاحت و بلاغت سادی ہے ایویں دی کوئی زبان استعمال ہی نہیں کر سکتا لیکن اللہ ذو جلال والاکرام نے انہاں لوگوں کا رد کرنے ہوا اپنے محبوب علیہ السلام کئی معجزے عطا کیتے اج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال نبی علیہ السلام دے معجزیاں دا تذکرہ کیتا جائے گا انہاں لوگوں دا رد کرن واسطے کئی ایک معجزے عطا کیتے لیکن جدوں انہوں نے اپنی زبان اپنی شعر و شاعری کو مان کرنا شروع کر دیتا پھر اللہ ذو جلال والاکرام نے انہوں نے رد اندر اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا کہ قرآن معجزے کی شکل اندر عطا فرمایا سونیا جویں دا معجزہ میں تمہیں قرآن دے دیتا ہے جا اللہ ذو جلال والاکرام نے دنیا کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں اگر تمہیں اپنی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اپنی شعر و شاعری کو مانے کہ جویں دا میں معجزہ اپنے پیغمبر کو قرآن عطا کیتا ہے میں بنا کر کے بتا اللہ ذو جلال والاکرام نے بہت بڑا چیلنج دے دیا اس چیلنج کا ذکر قرآن مجید بڑے احسن انداز میں بیان کر رہا ہے توجہ میری طرف رہے مکمل انہمام کے نال اللہ ذو جلال والاکرام دا قرآن سماعت کرنا اور اللہ ذو جلال والاکرام نے جڑا مشرکین مکہ اہل عرب کو چیلنج کیا اس چیلنج کو سماعت کرنا اللہ ذو جلال والاکرام فرما رہے ہیں اللہ ذو جلال والاکرام فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذو جلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام اس دور کے حساب نال معجزے عطا کیتے یعنی ایک معجزہ رب دا قرآن ہے میرے محبوب علیہ السلام دا ادھر اہل عرب نے اپنی زبان تے بڑا مان کر دینے اللہ ذو جلال والاکرام نے چیلنج دے دیتا ہے اللہ فرماندے نے قل ان تمات الانس والجن الا ایاتوا بمثل هذا القرآن اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں کوئی دنیا کائنات دے لوگوں سارے جن جمع ہو جائیں ساری انسانیت جمع ہو جائے جیڑا قرآن میں اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے اس جیسا قرآن کوئی بندہ دنیا میں جرت کرے تے بنا کر کے لے کے آئے بلکہ اللہ ذو جلال والاکرام نے مشرکین مکہ اہل عرب کا رد ایسے آیت کے اندر کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے لا یعلون بمثلہ کوئی کائنات دے لوگوں سن لو میں رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام جڑا معجزہ عطا کر دیتا ہے تواڈے رد اندر تواڈے جواب اندر میں جڑا قرآن اپنے پیغمبر کو عطا کر چھڈیا ساری کائنات جمع ہو جائے اس جیسی آیت نہیں بنا دی سکتی اگر اللہ جلال والاکرام نے اور رسپانس دے دیتا ہے اور ریلیف دے دیتا ہے اللہ کے میرے کائنات دے لوگوں قرآن بنانا کا بڑی دور دی گل ہے قرآن دے 30 پارے 114 سورتاں بنانا کا بڑی بڑی گل ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ جلال فرما رہے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ اے کائنات دے لوگوں میں کی قرآن نہیں کہندا میں رب کہنا جڑا قرآن میں اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے اگر تواڈے اندر کوئی جرأت رکھدا ہے تے ہمت رکھدا ہے تے اس قرآن دی ایک سورت ہی بنا کر کے لے آئے او بڑے تسی اپنی زبان تے بڑے اپنی فصاحت و بلاغت تے مان کرتے ہو
تے جاؤ اگر تواڈے اندر ہمت ہے تے اس قرآن دی ایک سورت ہی بنا کر کے لے آنا، بلکہ اللہ ذل جلال و اکرام نے اس تو اگے بھی تکلیف دے دیتا ہے، فرمایا کائنات کے لوگوں قرآن بنانا دور دی گل ہے، قرآن دی ایک سورت بنا کر کے لے آنا دور دی گل ہے، اللہ کہندے نے تسی قرآن دی ایک آیت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ اللہ کہندے نے جڑا معجزہ میں اپنے محبوب نو عطا کر چھڈیا اس جیسا کوئی میں دنیا اندر کسی نو دے کر کے ہی نہیں بھیجیا، اے کائنات دے لوگ کال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ جلال و اکرام نے جو اے سورت اپنے محبوب تے نازل کی تھی، آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بلاندے نے فرمایا علی جانا اے سورت نو جا کر کے اس تختی اتے لکھ دے جتے عرب دے بڑے بڑے شاعر اپنی شاعری لکھیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی اس سورت نو جا کر کے اس تختی تے لکھ دیتا، آئے عرب دے شاعر اپنی فصاحت و بلاغت سے مان کرنے والے آن کر کے جدو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھیا حیران ہو گئے۔ قرآن مجید کی بلاغت، قرآن مجید کی فصاحت، قرآن مجید کی خوبصورتی کہ اللہ ذو جلال و اکرام نے قرآن دی آیات کیوں جوڑ جوڑ کر کے اپنے محبوب تے نازل کیتیاں۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پڑھیا کہ کہنے لگے یہ کسی بندے کا کلام نہیں لگتا، یہ کسی بندے کا کلام، کسی شاعر کا کلام نہیں لگتا، ایک عجیب ہی کلام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ جلال و اکرام نے قرآن جیسا بے مثال بے مثل معجزہ عطا کیا، اور اللہ جلال و اکرام نو کائنات کے لوگوں ہر نعمت دنیا کائنات کو الگ عطا کیتی، جڑی نعمت بھی میرے پیغمبر نو عطا کیتی گئی اودی مثال دنیا دی۔ قرآن میرے پیغمبر کا ایسا معجزہ اج اساں دعویٰ ساڈے نال غلامی رسول میں موت بھی قبول، حرمت رسول پر جان بھی قربان کرنے والے، لیکن 10 سال تو قرآن مجید نو اسی غلام کے اندر لپیٹ کے اپنی باریاں دی زندگی جدو کو سال بعد اسی اپنے گھر دی صفائی کرنے آ قرآن مجید نو پکڑنے آ چومنے آ اس بعد اندر کٹا مٹی چاڑ کے پھر ہوتے رکھ دعویٰ کیے نبی نال پیار، نبی نال محبت ہے، نبی کے اشارے تو کٹ مرن واسطے تیار ہاں، لیکن نبی نو جنہ چیزاں نال پیار سی اسی انہاں چیزاں نال پیار تے محبت کرن واسطے تیار ہیں۔ ایسا با کمال معجزہ اور بھی کئی معجزے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام و اللہ ذو جلال و اکرام نے عطا کیتے، اور اپنے پیغمبر علیہ السلام دی شان، عظمت، رفعت و بلندی کو بیان کیتا، اور ایسے معجزے عطا کیتے کہ جنہاں دا مقابلہ قیامت تک آنے والے لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ذو جلال و اکرام نے اپنے پیغمبر کے ایک اور معجزہ تذکرہ قرآن مجید اندر فرمایا۔ اللہ ذو جلال فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں، پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی رات کے کچھ حصے دے اندر، لیلا من المسجد الحرام، لیلا کی جڑی تنوین ہے وہ تنوین اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ رات پوری نہیں، رات مکمل نہیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ ذو جلال نے رات کے کچھ حصے اندر اپنے محبوب نو سیر کرائیے، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک۔
جانا جا کر کے اس سفر کا مشاہدہ کرو، مسجد حرام یعنی مکے تو لے کے تے مسجد اقصی دا سفر کئی دن تے کئی راتاں دا سفر ہے یار، ممکن ہی نہیں کہ ایک رات دے اندر سفر کیتا جائے، بلکہ جدوں اللہ جلال والاکرام کرنا چاہن تے ناممکن کام بھی ممکن ہو جایا کرتے نے، مشکل کام بھی اللہ جلال آسان کر دیا کرتے نے۔ یا میرے پیغمبر کا کتنا با کمال موجود ہے، رات کے کچھ حصے دے اندر اپنے محبوب کو بیت اللہ تو اٹھایا، مسجد اقصی اندر مسجد اقصی تو اٹھایا، ستے آسمان تو اوپر سدرۃ المنتہا، رات کے تھوڑے حصے اندر جنت بھی دکھائی تے جہنم بھی دکھائی، دنیا کائنات کے طرح طرح کے مختلف مناظر وغائے نے، رات کے کچھ حصے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو ساری دنیا کی سیر کرا چھڈی ہے۔ اج دے اس دور کے حساب نال ویکھیا جائے کتنا سفر ہے، رات کے کچھ حصے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو سیر کرا چھڈی ہے۔ انشاءاللہ سے واقعہ معراج سفر معراج کا وقت آ رہا، مہینہ آ رہا، تفصیلی بیان کریں گے کہ میرے پیغمبر نے سفر معراج کیوں کیتا، لیکن موجودہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رات کے کچھ حصے کے اندر بیت اللہ کو مسجد اقصی، مسجد اللہ کو پہلا آسمان، پہلے آسمان کو سپنے آسمان کو سدرۃ المنتہا، سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر کو دکھا کر کے واپس مکے اندر ہے تے رات کا کچھ حصہ گزریا ہے، زیادہ ٹائم ہی نہیں گزریا، پھر سب تو بڑا میرے پیغمبر کا معجزہ، سب تو بڑی میرے پیغمبر کی شان، میرے پیغمبر کی عظمت، رفعت و بلندی کہ مسجد اقصی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1,24,000 انبیاء کا میرے پیغمبر کو امام بنا چکے ہیں، جتنے سارے نبی آدم کو لے کر کے نبی عیسیٰ تک بڑی بڑی شان والے نبی، جن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بڑی بڑی عظمت والے نبی، بڑی بڑی شان والے نبی، وہ نبی جنہاں نال اللہ ذوالجلال ڈائریکٹ کلام کرے وہ نبی موجود نے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو عظمت عطا کی تھی، کائنات کے لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں کو دس دیتا کہ سونے میرے محبوب دی شان ہے، جتے میرا پیغمبر ہوئے گا تے 1,24,000 انبیاء دی امامت بھی نہیں چل سکتی۔ یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے اور میرے پیغمبر کا معجزہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1,24,000 انبیاء کا امام بنا کے تے امام الانبیاء کا لقب میرے پیغمبر کو عطا کر چھڈیا۔ یار اس تو بڑی شان میرے پیغمبر کی کی ہو سکتی ہے؟ اور بھی بڑے معجزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اندر اپنے محبوب دے تو اور موجود کا ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے آن دیتا کہ سونیا میری توحید کا ڈنکا بلند کر دیا، لوگوں نے دس دیو کہ 360 والوں ٹوٹ کر کے ایک رب دے نال جڑ جا، تو لوگوں نے جب طرح طرح کے مطالبے رکھنے شروع کر دیتے، مختلف شبدہ رکھنیاں شروع کر دیتیاں، جس طرح آج ساڈے اس معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، کم عقل جاہل، اگر کوئی انہوں نے مسئلے مسائل کو حدیث کی گل دسی جائے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق، اپنی ناقص علم کے مطابق اگو شرطہ رکھیں گے، قاری صاحب انج نہیں انج ہو جائے، انج نہیں انج ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہی اس دور کے اندر جب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیتا تے لوگاں نے مطالبے رکھنے شروع کر دیے۔ کی کہندے نے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا لا جو تے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے تیرا کلمہ تا پڑھیں گے، ساڈی ایک شرط ہے، ساڈے ایک مطالبہ ہے۔ فرمایا دسو کی ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او آسمان کا چند دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھ رہا۔ فرمایا سونیا
اگر چند تو سانو دو ٹکڑے کر کے وہاں دے، اگر چند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو اسی کلمہ پڑھ کے تیرے مرید بن جاواں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنی حرص، کتنا لالچ، کتنی تمنا کہ میں اپنی زندگی دیا ہر خواہش، اپنی زندگی دیا ہر جو تمنا میں پوریا کر دے گا، اپنی زندگی دی ہر کوشش، ہر محنت، ہر کاوش کر دے گا، لیکن میری امت دے لوگ کلمہ پڑھ کے رب کی جنت کے وارث بن جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حرص سے اپنی امت دی، کتنی خواہش سے اپنی امت دی کہ میری امت کلمہ پڑھ کے رب دے جنت کے مہمان بن جاون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، دنیا کائنات دے لوگوں میں محبوب نو تواڈے اندر بھیجیا ہے، محبوب اپنی جاناں نالوں زیادہ پیار مومناں نال کردے نے، زیادہ حرص مومناں دی رکھدے نے، کیونکہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ میں اپنے محبوب نو مومناں واسطے بڑائی رحیم تے کریم بنا کر کے بھیجیا ہے۔ ادھروں مکے والے جمع ہو کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندے نے، سونیا اگر آسمان دا چند تو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے، اگر تیرے اشارے نال آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے تے اسی کلمہ پڑھ کے تیرے اسلام اندر داخل ہو جاواں گے۔ آقا فرماندے نے، اچھا مکے والے دسو نا اگر چند دو ٹکڑے ہو جائے تے تسی کلمہ پڑھو گے؟ کہندے نے ہاں ہاں اسی کلمہ پڑھاں گے۔ آقا علیہ السلام وا محبوب سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کیسی شان کیسی عظمت اللہ ذوالجلال نے تینوں عطا کر چھڈی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے والیاں دا مطالبہ پورا کردیا ہویا آسمان تے چند منڈے انگلی اٹھائی ہے، آسمان تے چند منڈے اشارہ کیتا ہے تے چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ کہ جدو آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، اور بد نصیبو تسی میرے محبوب علیہ السلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے پیغمبر دا دیدار بھی کیتا ہے، لیکن تانوں میرے پیغمبر دا اسلام قبول کرنا نصیب اندر نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی شرط پوری کر دیتی ہے۔ آقا نے جدو اشارہ کیتا ہے آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، تے جدو دو ٹکڑے ہوئے نا تے بے ساختہ الفاظ استعمال کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہندا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جدو انہاں نے چند نو دو ٹکڑے ہوندیا ویکھیا، جدو ویکھیا کہ چند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جاندا ہے تے کہن لگے ایک سراسر تے کھلا کھلا جج ہوئے۔ یار انہاں نو اتنا کچھ ویکھ کے بھی اللہ ذوالجلال دی طرفوں ہدایت نہیں۔ ہدایت کیویں ملدی کہ جنہاں دے دل اندر ہی میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کفر ہے، جنہاں دے دل اندر ہی میرے پاک پیغمبر دا بغض ہے، ایسے لوگاں نو اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر دے دین دی کیویں سمجھ عطا کر دیندا۔ یار کیسے کیسے معجزے، کیسے کیسے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو شانہ عطا کر چھڈیاں نے۔ جدو میں اپنے پیغمبر دے اس معجزے دا ذکر کرنا تے ایک شاعر بھی بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے، کہندا سوہنا نورانی مکھڑا چن شرماودا، سوہنا نورانی مکھڑا چن شرماودا، انگلی لاوے سونا چن دو ٹکڑے ہو جاودا، سوہنا نورانی مکھڑا لانا
جتنی زیادہ محبت ہے میرے پیغمبر کا جتنا زیادہ دل اندر پیار ہے اونی بلند آواز نال سبحان اللہ جملہ ختم ہون تو بعد آنی چاہیے سوہنا نورانی مکھڑا چن شرماودا انگلی لائے سونا چن دو ٹکڑے ہو جاودا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہر خواہش میں پورا فرمایا یہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دے کمالات کہ جڑے اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو زندگی اندر کمالات عطا فرمائے اتنی بات نہیں اور بھی کئی معجزے اللہ ذو الجلال والاکرام کا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ دنیا کائنات دے لوگوں میں اپنے پیغمبر کو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے میرے پیغمبر کی ذات بھی رحمت ہے میرے پیغمبر کی بات بھی رحمت ہے میرے پیغمبر کے جسم کا ایک حصہ اللہ ذو جلال نے سارے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے آؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ذو جلال والاکرام نے کیسے معجزے اپنے پیغمبر کو عطا کر دیتے ہیں ادھر ایک جنگ کا ویلا ہے ایک جنگ جدر صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں چاہیا ایک دشمن نے جنگ کے اندر تیر مارے ہیں حضرت ابو قتادہ سب کیا دیونا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اندر دشمن کا تیر لگ گیا تیر لگن کی وجہ تو ابو قتادہ کی آنکھ نکل جاندی ہے دیلا نکل آندا ہے تے صحابہ کہنے لگے ابو قتادہ اے تیری آنکھوں صحیح نہیں ہو سکتی اے دیلا سٹ دے او ابو قتادہ تیری عظمت تو قربان جاواں تیری قسمت تو صدقے جاواں تانوں پتہ سی کہ ساڈے اندر اللہ ذو جلال نے ایک رحمت اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے حضرت ابو قتادہ کہندے نے نہیں یار میں دیلا سٹا گا نہیں جنی دیر تک میں اپنے محبوب نال گل نہیں کراں گا اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ڈیلا ہاتھ تے رکھیا ہے اپنے محبوب کولے آ جاندے نے آن کر کے کہندے نے اللہ کے نبی جی تیر لگن دی وجہ کر کے میری آنکھ دا ڈیلا نکل آیا آقا علیہ السلام نے ابو قتادہ دے ہاتھ جو ڈیلا پکڑا تے ہاتھ آنکھ اندر رکھ دیتا اس طرح کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ڈیلا آنکھ اندر پا دیتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ کہندے نے کہ جدوں میرے پیغمبر نے میری آنکھ دا ڈیلا میری آنکھ اندر پایا تے ساری زندگی میری اس آنکھ نو تکلیف ہی نہیں ہوئی اس طرح ہویا مینوں پتہ ہی نہیں کہ کدی میری آنکھ اندر زخم آیا کہ نہیں آیا جتنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا سی ساری زندگی اس جگہ تے ٹھنڈک کی محسوس ہوندی رہی اے معجزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے باعث رحمت تے باعث برکت بنا کر کے بھیجا ہے اور کیسے کیسے معجزے کیسے کمالات اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کر چھڑے نے یار معجزے دیکھ کے مشرکین غیر مسلم کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر کے صحابہ بن دے گئے معجزے دیکھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی بن دے گئے اترو چاچا ذکر کیتا جائے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں بکریاں چرا رہا ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چلے گئے تو جا کر کے کہندے نے عبداللہ کوئی بکری لے کر کے آنا اوندا دودھ چوئیے حضرت عبداللہ کہندے نے سونیا اے بکریاں دا میں مالک نہیں اے بکریاں دا میں سارے بولو عبداللہ بن مسعود کی کہندے نے کہ بکریاں دا میں مالک نہیں سونیا اے بکریاں کافر دیاں نے
میں چلا رہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کوئی ایسی بکری لے کر کیا کہ جڑی دودھ دیندی نہ ہوئے، جنہیں کھلانا دودھ بھی نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کمزور جی ایک لاغر جی بکری لے کر کے اپنے پیغمبر کے سامنے کھڑا، میں کہا سونا آ بکری دودھ نہیں نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس بکری کے ہاتھ کے اللہ کا نام ہے، کان تے ہاتھ پھیریا، اس بکری کے تھلے بیٹھ گئے، تھنا نو ہاتھ لایا، اللہ ذو الجلال نے تھنا اندر دودھ پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جدوں میں دیکھا کہ وہ بکری جنہاں نو میں چلایا، جنہاں دا میں دیکھ بھال کرنا، بکری دودھ نہیں دیتی اور سبب بھی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل اندر خیال آیا، اوے عبداللہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ ایک جان رہا ہے جنہیں ساری کائنات کا سردار آمنہ دا لال محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچیا کوئی عام بندہ نہیں، یہ وقت کا آخری نبی لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی دا اے معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ غیر مسلم میرے پیغمبر کی سیرت نہیں پڑھے، یہودی، ہندو، عیسائی، بت پرست، مجوسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، میرے پیغمبر کی شخصیت کو دیکھے، اپنی ساری جہالت اپنی ساری رسموں کو چھوڑ کر کے میرے پیغمبر کا تابعدار بن جائے۔ لیکن اج دا مسلمان جڑا دن رات میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھن والا، میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا، میرے پیغمبر کی سیرت کو سنن والا، لیکن اب مسلمان اپنی شخصیت اپنے 5 فٹ کے وجود اندر اپنی نبی کی سیرت کو پیدا نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ مسلمان کے گھر اندر نبی کے امتی کے گھر اندر نبی کی سیرت کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا، نبی کی سیرت کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ لوگ جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ آج اسی اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آنے کے باوجود بھی اپنی علاوہ نہیں چھڑتے، اپنی ضدہ کے مضبوط ہیں، اپنی ضدہ کے جگہ ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ حضرت کی برادری بھی دیکھنی پہنتی ہے، پھر رشتہ داری بھی دیکھنی پہنتی ہے، کی کریے یارو لوگ جڑے ساتھی نالوں زیادہ جدی، ساتھی نالوں زیادہ عدالت، جنہوں نے توحید کی وجہ تو اس دین کی خاطر نبیوں کو قتل کر دیتا، نبیوں کو 2 ٹکڑے کر دیتا، لیکن جدوں انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت میں دیکھا، اپنا سب کچھ چھڈ کے میرے پیغمبر کے تابعدار بنے۔ کتنے بابرکت، کتنی رحمت اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا۔ آئیے ایک 2 مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارے واسطے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے جواب دعوت برکت آخری حدیث بیان کرا، صحیح بخاری پڑھیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑی شاناں عطا کیتیاں۔ آؤنا صحیح بخاری پڑھیے، صحیح بخاری کا مطالعہ کریے۔ آقا علیہ السلام ایک سفر کو واپس آ رہے ہیں، چل کے سفر اندر رات ہو جاندی ہے، رات کا پچھلا پہر ہو جاندا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی دی سواریاں بھی تھک گئیاں نے، اسی بھی تھک گئے ہیں، سونے اگر تہاڈی اجازت ہوے اسی تھوڑی دیر آرام کر لئیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں میرے صحابہ آرام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام خود بھی آرام فرما رہے ہیں، آقا کے صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ سفر دیاں تھکاوٹاں نے انسان بشش کی طرح ہو دے بعد صحابہ تے نیند غالب آ جاندی ہے، میرے پیغمبر تے بھی نیند غالب آ جاندی ہے۔ ادھروں فجر دی اذان دا ٹائم ہے، اذان دا ٹائم بھی گزر گیا ہے، نماز دا ٹائم بھی گزر گیا ہے۔ ادھروں سورج دیاں کرناں، سورج نکل آیا تے سورج دیاں کرناں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے پیندیاں نے تے سب تو پہلے جان سیدنا
صدیق اکبر نو آ جاندی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال بیدار ہوئے تے کی نے کہ سورج نکل آیا۔ دیگر صحابہ نو اجازت آ جاندی ہے، لیکن صحابہ دے اندر میرے پیغمبر دا اتنا عزت تے احترام ہے، ادب دا تقاضا کردیا ہویا میرے پاک پیغمبر نو کوئی صحابی اٹھا نہیں گیا، کوئی صحابی بیدار نہیں کرا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے، سوئے ہوئے نے۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نا تے اٹھ کر کے جلدی نہ کھڑے ہو کے اونچی ساری کہندے نے اللہ اکبر۔ جدو اللہ اکبر کی صدا بلند کیتی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ دسیا گیا سونیا اذان بھی نہیں ہوئی تے نماز بھی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابیو اتھوں چلو، ایک شیطان غالب آ چکے ہیں، شیطان نے ایک ساڈے تے غلبہ اختیار کر لیا، لہذا ایک جگہ چھڈ کے اسی چلیے۔ کچھ آن کے نا تے صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو اذان دیتی جائے، اقامت کہی جائے، نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھیے، ادھر ایک صحابی بیٹھا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندہ تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہندا اللہ دے نبی جی میرے تے غسل واجب سی تے پانی نہیں ہے گا۔ ادھر دیگر صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی پانی ختم ہو گیا، سواریاں بھی پیاسیاں نے، اسی بھی پیاسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ آقا فرماتے ہیں علی جانا، جا کر کے پانی تلاش کر کے آ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جاندے نے، نال تو صحابہ نو لے پانی تلاش کرن واسطے جا رہے ہیں۔ چل رستے اندر ایک بی بی ملی ہے جڑی اپنی سواری تے سوار ہے، اپنی سواری تے انہیں دو مشکیلیں رکھے ہوئے ہیں، کچھ مشکیلیں پانی والے بھر کے۔ حضرت علی کہندے نے بی بی پانی کتھوں لے کے آئی ہے؟ بی بی کہندی ہے میں ایک دن تے ایک رات کا سفر کر کے پانی لے کے آئی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے یعنی 24 گھنٹے ایک دن تے ایک رات کا سفر پانی دا۔ حضرت علی نے اپنے نال دے ساتھیاں نال صلاح کیتی، اس عورت نو لے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلیے۔ اے بی بی نو نال لے، پانی بھی نال لے تے آ کے میرے پیغمبر کی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی دے مشکیزے نو پکڑیا، ان دے اوپر کپڑا دیتا ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی قصے تے کہانیاں نہیں پڑھ رہا، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اس بی بی دے مشکیزے نو پکڑیا تے صحابہ نو کہنے لگے اوے میرے صحابیو لے آنا جنوں پانی دی ضرورت اپنے برتن لے کر کے آ جاؤ۔ جنہ صحابیاں نو ضرورت سی انہوں نے اپنے برتن پانی دے بھر لینے، ادھر سواریاں نو بھی پانی پلا لیا، خود بھی پانی پی لیا تے پانی برتن اندر بھی بھر لیا۔ اللہ جل جلال دی قسم صحابہ کہندے نے کہ اسی اس بی بی دے مشکی دے اندر پانی دیکھیا قطرہ بھی گھٹ نہیں ہویا، جنہ پانی آیا اونا تے اونا ہی۔ سارے صحابہ نے پانی پیتا بھی، سواریاں نے بھی پیتا، اپنے برتن بھی بھرے، جتنا پانی سی اس مسجد کے اندر صحابہ کہندے نے اسی دیکھیا پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں کٹیا۔ بی بی بڑی متاثر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے حکم دیتا، کہنے لگے میرے صحابیو اگر کسی دے کول جڑی چیز بھی کھان والی ہے لے کر کے آ جاؤ۔ صحابہ اکرام دے کول جو کھجورا مختلف چیزاں جڑیاں کھان والیاں لیا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش کر دیتیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا سامان ایک گٹلی اندر بن کے اس بی بی نو دے دیتا، فرمایا بی بی دیکھ لے اسی تیرا پانی بھی نہیں ضائع کیتا اور پانی دے بدلے اندر تینوں اسی دے رہے ہیں۔ اے بی بی بڑی متاثر ہوئی۔ ایک وقت آیا اے بی بی جدو اپنے واپس اپنے خاندان اپنے قبیلے اندر جاندی ہے، جا کر کے میں سارا واقعہ بیان کیتا۔ ایک وقت آیا نا جدو صحابہ اکرام نے وہ علاقہ پتہ کیتا، علاقہ پتہ کردیا صحابہ نو پتہ چلیا کہ ایتھے او بی بی رہندی ہے جن دا پانی اسی استعمال کیتا سی۔ صحابہ اکرام نے اس بی بی دے خاندان تے حملہ نہیں کیتا۔ بی بی بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی وہ عام بندے نہیں لگتے،
بی بی نے اپنے خاندان والوں ان دے قبیلے والوں سارے لے کر کے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھے، میرے پیغمبر کے کمالات دیکھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دیکھی۔ وہ پانی کیوں کردا کہ اس پانی نو ہاتھ لگایا سی ساڈے پیر نے ہاتھ لگایا سی، اس پانی نو ہاتھ لگایا کائنات دے سردار نے لگایا۔ اج بھی اس دنیا کے پیر نے ایسے پیر نے کہ جڑا پیر کسی نے ایک بار ہاتھ لگا دے ان دی آن والیاں نسلاں یاد رکھ دیاں نے کہ سانوں کسی پیر نے ہاتھ لگایا، لیکن ساڈا وہ پیر ایک صحیح البخاری دی یار حدیثاں میرے دل اندر آئی جا رہی ہیں پر وقت نہیں وفا کرتا، کڑی دیاں سوئیاں نہیں ساڈے نال وفاداری کردیاں، لیکن جویں جویں وقت گزردا ہے اوویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں آئی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے کہ اپنے بیٹے جابر کو کہنے لگے بیٹا جابر کی پتا میں غزوے دے اندر شہید ہو جاواں، اپنی بہنوں کا خیال کری، اپنی بہنوں کے نال پیار محبت کری اور میرا کچھ قرض ہے وہ قرض بھی اتار دے۔ ادھر غزوہ احد اندر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہیں۔ سید بخاری آقا دے کول آئے، فرمایا آقا میرا باپ کا شہید ہو گیا تے میرا باپ میرے ساتھ سے بڑا سارا قرضہ چھڈ کے چلا گیا، مینوں قرضے والے تنگ کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی جی میری بہناں بھی جوان ہیں، میں انہاں بہناں دا حق ادا کراں یا اپنے باپ دا قرضہ لاواں؟ قرضے والے مینوں بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ ادھر میرے باپ دیاں کھجوراں پک کے تیار ہو گئی ہیں، انہاں باغ دیاں کھجوراں نہیں جنہ میرے باپ دا قرضہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جابر تو پریشان نہیں ہونا، فرمایا جابر جدوں باغ دیاں کھجوراں توڑ کے لے جویں جویں قسم دیاں کھجوراں نے اس طرح قسم دے تو ٹیر لگا دے گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں توڑ کے لے کے آئے، انہوں نے ٹیر لگا دیتا، اسے کپڑا پا دیتا، فرمایا جابر مینوں بلا لینے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا گیا، کتنے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ ذو الجلال نے باعث رحمت بنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت جابر نے کھجوراں توڑ کے اس طرح ٹیر لگائے ہوئے تھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں دے دوران چکر لگا رہے ہیں، نالے جابر واسطے برکت دیاں دعاواں کر رہے ہیں۔ بیٹھ کے فرمایا جابر بلا جنہاں نے قرضہ لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، قرضہ لینے والے آندے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کھجوراں توڑ کے دیندے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اتنا قرضہ سی کہ ایک یہودی دیاں 99 من کھجوراں دینیاں سی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ قرضہ لینے والے سارے قرضہ لے کے چلے گئے، میرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت جابر کہندے نے میرے پیغمبر دی دعا دیاں برکتاں کہ میریاں کھجوراں اوے تے اوے پئیاں، جنیاں کھجوراں میں توڑ کے لایا تھا کھجور بھی میریاں کھجوراں تے گھٹ نہیں ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی ببرکت، میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر دی بات نوں بھی باعث رحمت بنایا۔ اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈے ملک پاکستان اندر مہنگائی غربت ساری معیشت کامیاب ہو جائے، اج سانوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں پہ عمل کرنا چاہیے، سانوں اپنے پیغمبر دی ذات نال محبت کرنی چاہیے۔ اے او زمین سی کہ جڑی زمین سونا اگلیا کر دی، اج ساڈے ملک پاکستان دی معیشت اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ ایک غریب روٹی دے ایک لقمے میں ترس رہا ہے۔ وجہ کی ہے کہ اسی اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور ہو گئے، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال سانوں صحیح معنی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔